الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور تیز پر رونق افروز علماء کرام مہمانان اعظام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی دعاؤں میں مجھ جیسے ناچیز کو یاد رکھا اور مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں اس پر جل مجدہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں پھر بھی کم ہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اشتہار پر دیے گئے عنوان وسیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے قرار ہے کہ جس کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے ساحل تک آج تک کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مقرر، کوئی مبلغ جا ہی نہیں سکا ہے کہ جائے کہ میرے جیسا کتنے مکتب، میرے جیسا طالب علم جو کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں نہ تو کوئی عالم، نہ خطیب، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مدقق، نہ مفسر، نہ رائٹر، نہ قلمکار۔ میں تو ان علماء جو بند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، ورکر، نوکر، چاکر، کارکن، خادم ہوں۔ میری زبان میں اتنی طاقت و ہمت و سکت و جرأت بھی نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے شان کو کما حق کہوں، سراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے جس نے اپنے سر پہ کپاس کی گٹری لیے مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا، اماں خیریت کیسے آئی ہو؟ تو اس بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ بیٹا سنا ہے آج یوسف بک رہا ہے، میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم اور دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو خریدنے آئی ہو کپاس کی گٹری کے بدلے؟ یوسف تو حسن کا سیکر ہے، منبع ہے، مہوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے۔ یوسف تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے، مقتدی ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ وہ اتنا کم قیمت اور سستا نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹری کے بدلے ملے۔ یہاں بڑے بڑے سوداگر کھڑے ہیں، بڑے بڑے بیوپاری کھڑے ہیں، بڑے بڑے سین و زر کے مالک اور جاگیردار کھڑے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار اور شہزادے کھڑے ہیں۔ یوسف کو وہ لے جائیں گے اور تو ہاتھ بنتی رہ جائے گی۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنی آنکھوں میں آنسو کی لڑی رو کر کہا کہ بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن میں شام تک اس لیے قطار میں کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن یوسف کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ تو دوستو بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، سخاوت، شجاعت، عفت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اقوالات، اقوالات، اعمال، افعال، کردار، گفتار اور ان کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کی مدعو سرا کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ ورنہ تو میری عادت ہے کہ میں اپنی گفتگو کی ابتدا سرور کونین، آفتاب ہدا، ماہتاب ادا، مشعل بزم وفا، سیاح لامکا، نازش ہر دو جہاں، قافلہ سالار،
مقصد کائنات، مقصود کائنات، مرکز کائنات، ہادی کائنات، علوم کائنات، جان کائنات، حسن کائنات، رونق کائنات، بہار کائنات، سید العرب والعجم، شافع محشر، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے دودھ یتیم، احمد مجتبی، کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر مکرم منور معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر ارفع و اعلی اکمل و احسن طیب و اشرف نام نامی اور اسمی گرامی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ خود خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے کہا کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب اور لاڈلے، میرے محبوب و مہجبی، میرے حسین و نازنی، میرے اول و آخر ظاہر و باطن پیغمبر، میرا اس سے وعدہ ہے، یہ عہد و اقرار ہے، میثاق و پیمان ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس پہاڑ کی پتھر پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس مچھلی کی زبان پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس پتھر کی چٹان پر، جس کتاب کے وقت پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں اس پر رحمت کی بارشیں برسا دوں گا۔ تو دوستو، میں بھی اسی پیغمبر کا ذکر پاک کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت مہجدیہ والوں میرے اور آپ پر، میرے اور آپ کے گھروں پر رحمت کی بارش کے قطرے برسائے۔ دوستو، توجہ چاہتا ہوں، موضوع سخن کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ پوری کائنات میں نبی کی سیرت نگاری پر مختلف انداز اپناتے ہیں، مختلف رویے اپناتے ہیں، مختلف کلام اور گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جب میں نبی کی سیرت کے سمندروں کی لہروں پہ تیرتا ہوں، جب میں نبی کی سیرت کے گلدستہ کے پھولوں کی پتیوں کی محفل کو سونگتا ہوں، جب میں نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، تو میں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں، کیونکہ میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ و سیر کے اوراق کی ورد گردانی کر کے دیکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے کہا گیا، حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھا۔ تو پھر مہجدیہ والوں مجھے بتاؤ کہ میں اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے بھی پہلے ہے، جو پانی سے بھی پہلے ہے، جو نور بشر سے بھی پہلے ہے، جو شجر و حجر سے بھی پہلے ہے، جو شمس و قمر سے بھی پہلے ہے، جو حور و غلما سے بھی پہلے ہے، جو ہر کہکشاں سے بھی پہلے ہے، جو سارے جہاں سے بھی پہلے ہے۔ ارے میں نے تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے عالم ارواح میں دیکھا، عالم ارواح سے بھی آگے چل کر عالم دنیا میں دیکھا، عالم دنیا سے بھی آگے چل کر عالم برزخ میں دیکھا، عالم برزخ سے بھی آگے چل کر عالم محشر میں دیکھا، عالم محشر سے بھی آگے چل کر پل صراط میں دیکھا، پل صراط سے بھی آگے چل کر در جنت کی جبین پہ دیکھا، جنت کے دروازے سے بھی اندر جا کر جنت کی نہروں کی لہریں پہ دیکھا، جنت کے در دیواروں پہ دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھا، جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھا، جنت کی حوروں کی جبینوں پہ دیکھا، جنت کے غلمانوں کے سینے پہ دیکھا، جنت کے محلات کے چوٹیوں پہ دیکھا، عرش معلیٰ کی پائے پہ دیکھا، لوح و قلم کی پیشانی پہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کی لامنتہا پہ دیکھا، اور تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں، یا مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے یا مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ دوستو، میں اس نبی کی سیرت نگاری کا سوچتا ہوں، ویسے تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ابتدا کہاں سے کروں۔ میں اس نبی کی سیرت کے سمندر میں گوتے لگا کر کون سا موتی اٹھاؤں۔ میں جب عالم ارواح میں دیکھتا ہوں تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے گزر کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا میں ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے وقت پر،
ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر انسان کے دل و دماغ و زبان پر، ہر مچھلی کی زبان پر، ہر پرندے کی اڑان پر مجھے اس پیغمبر کے ترانے نکلے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں جب کلمہ پڑھوں تو اسی پیغمبر کا نام ملتا ہے، میں جب قرآن کہوں تو اسی پیغمبر کا نام ملتا ہے، میں جب تکبیر پڑھوں تو اسی پیغمبر کا نام ملتا ہے، میں جب نماز پڑھوں تو اسی پیغمبر کا نام ملتا ہے، میں جب تشہد میں جاؤں تو اسی پیغمبر کا سلام ملتا ہے، میں جب درود پڑھوں تو اسی پیغمبر کا پیغام ملتا ہے، میں سلام کے بعد جب دعا مانگوں تو مجھے دعا کی قبولیت کے لیے اسی پیغمبر کا واسطہ اور وسیلہ دینا پڑتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو، میں جب تورات کھولوں تو اسی پیغمبر کا ذکر ملتا ہے، میں جب انجیل کے اوراق کھولوں تو اسی پیغمبر کا شان ملتا ہے، میں جب زبور کے صفحات کھولوں تو اسی پیغمبر کا مقام ملتا ہے، میں جب قرآن کریم کی آیات کھولوں تو اسی پیغمبر کا اخلاق ملتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو، میں جب بیت اللہ میں حج کرنے جاؤں تو مجھے اس پیغمبر کی نشانیاں ملتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جب مدینے میں جاؤں تو مجھے اس نبی کی جنت وسیع نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں ساری کائنات میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا جاؤں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں اس دنیا سے گزر کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھا جائے تو میرے جنازے میں بھی مجھے اس نبی کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد قبر میں دفن ہو جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اس نبی کا نام ملتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، قبر کے سوال و جواب کے بعد عالم محشر میں قدم رکھوں تو مجھے اس پیغمبر کا لواء الحمد لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اس پیغمبر کے حوض کوثر پہ پہنچوں تو مجھے اس نبی کا جام چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جب پل صراط پر گزروں تو مجھے اس نبی کی شفاعت برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں در جنت کی جبین پہ دیکھوں تو جنت کے ماتھے پر بھی مجھے اس نبی کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جب جنت کے اندر چلا جاؤں تو جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں، جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، جنت کی حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں تو مجھے اس نبی کا نام ہر جگہ پر اللہ کے ساتھ محمد لکھا نظر آتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ تو وہ موضوع ہے، یہ تو وہ عنوان ہے، یہ تو وہ ٹاپک ہے، یہ تو وہ کوہ گرا ہے، یہ تو وہ بحر بے قرار ہے کہ جس پر گفتگو کرنے کے لیے، جس پر بات کرنے کے لیے، جس پر کلام کرنے کے لیے، جس پر خطاب کرنے کے لیے، جس پر لیکچر دینے کے لیے صرف میرے جیسا طالب علم ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے علماء، ساری کائنات کے خطباء، ساری کائنات کے ادباء، ساری کائنات کے فصحاء، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مبلغ، محقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی جمع ہو کر میرے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہے، میرے نبی کی سیرت پر لفظ کشائی کرنا چاہے، میرے نبی کی مدح سرا کرنا چاہے تو پھر آخر میں اس شاعر کی طرح جس نے 40 سال تک میرے نبی کی سیرت و صورت، میرے نبی کی عزت و عظمت و رفعت و منقبت پہ لکھا تھا، لیکن آخر میں تھک کر، ٹوٹ کر، جھک کر، ہاتھ باندھ کر اعتراف شکست کرتے ہوئے ان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ آقا حقی ہے فکری رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آملہ پا مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اس نبی کی سیرت و صورت، اس نبی کی عزت و عظمت و رفعت و منقبت اور میرے جیسا طفل مطلب کی گونگی زبان کیا کہ بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ آج کچھ لوگ بیچارے جنہیں میں احمد خیریت البس لشکر کہا کرتا ہوں، وہ صرف ملک میں نہیں بلکہ روئے زمین کے کونے کونے پر، زمین کے چپے چپے پر، زمین کے گوشے گوشے پر یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو نبی کے گستاخ ہے، یہ تو نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے طرح کا عام
انسان عام بشر سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ارے میں تجھے علماء دیوبند کا عقیدہ بتاؤں اور تیرے ایمان کو تازہ کروں کہ کون ہے وہ جاہل، کون ہے وہ احمق، کون ہے وہ بیوقوف، کون ہے وہ پاگل، کون ہے وہ ابو جہل کی نسل، کون ہے وہ ابو لہب کی ذریت، کون ہے وہ عتبہ شیبہ کے گندی نالی کے کیڑے جو نبی کو اپنے جیسا کہے، جو نبی کو اپنا بھائی سمجھے، جو نبی کو اپنی طرح کا عام انسان عام بشر سمجھے۔ نبی اور تیرے میرے جیسا ناممکن، امپوسیبل، یہ خیال استو محال استو جنون، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو گھر میں خوشبو آئے، تو اور میں پیدا ہو دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو اماں کو درد سے پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد سے نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو گھر میں شور شرابہ ہو، میرا نبی پیدا ہو کائنات میں سناٹا ہو، تو اور میں پیدا ہو گھر میں پٹاخے بجے، میرا نبی پیدا ہو قیصر و کسریٰ کے کنجرے گرے، تو اور میں پیدا ہو غسل کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو ختنے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو ختنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش کا خدا رکھے، تو اور میں پیدا ہو لوگ کہے اچھا ہے، میرا نبی پیدا ہو لوگ کہے ساری کائنات میں اس جیسا ہے ہی نہیں، تو اور میں چلے تو غبار اٹھے، میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے ٹوٹے، تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے، تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دونوں دیکھے، تو اور میں بولے منہ سے دھوپ نکلے، میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے، تو اور میں بولے عام بات بنے، میرا نبی بولے حدیث بنے، تو اور میں کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کڑوا میٹھا ہو جائے، تو اور میں کسی کے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالے پانی گندا ہو جائے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر کسی کے پانی کے پیالے کو لگ جائے، انگلیوں سے چشمے بہنے لگ جائے، تو اور میں کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر قدموں میں گر جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت کے پتے بھی سلام کرتے نظر آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چلتے سورج کو واپس بلا کر نماز کا وقت دہرائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پہاڑ کے پتھر بھی سلام کرتے نظر آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت بھی زمین چیر کر میرے نبی کے قدموں کو چومنے آ جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر کو بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے، تو اور میں کسی کے دودھ کے پیالے میں منہ ڈالے لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہو گیا، میرے نبی کا منہ مبارک اگر کسی کے دودھ کے پیالے کو لگ جائے 70 صحابہ پیے دودھ پھر بھی بچ جائے، تو اور میں کسی کے روٹی کو ہاتھ لگائے لوگ کہتے ہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر کسی کے روٹی کو لگ جائے 150 صحابہ کھائے روٹی پھر بھی بچ جائے، تو اور میں تندور میں روٹی لگائے روٹی فوراً پک جائے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک امی عائشہ کے ایک روٹی کو لگ جائے ساری روٹیاں پک جائے لیکن اس روٹی سے تندور میں بھی پانی ٹپکتے رہ جائے، لہٰذا یہ عقیدہ بنا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ بنا کہ وہ نبی خدا جیسا بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا ہے یہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ احمد مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ صاحب والضحیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ صاحب والدجیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ صاحب خیر الورا ہے، اس میں خدائی ختم اس میں مصطفیٰ ختم، اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں، حیات باقی ملاقات باقی، میں یہ تو دیے جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے ولی اس سے روشن